الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیز سامعات، آپ سبھی کا خلاصہ قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک بس آیا ہی چاہتا ہے، گویا اس ماہ مبارک نے ہم پر سایہ کر لیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، تو رمضان المبارک ہم پر سایہ فکن ہو ہی چکا ہے اور وہ ہمارے بیچ آ جانے کو ہے۔ یہ ماہ مبارک وہ ہے جس عظمتیں ہیں، اور اس رمضان المبارک مہینے کا قرآن مجید کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور وہ تعلق کیا ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں درج ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو چونکہ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید نازل ہوا، اس لیے اس مہینے کا قرآن مجید کے ساتھ بہت ہی گہرا ربط ہے، بہت اٹوٹ رشتہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہم کو بھی اس مہینے میں اپنا رشتہ قرآن مجید کے ساتھ زیادہ استوار کر لینا چاہیے، اور اپنے رشتے کو بہتر اور مضبوط بنا لینا چاہیے اس ماہ مبارک کے آنے پر۔ تو اسی مہینے کے ویلکم میں آپ کے درمیان اسٹارٹ ہو رہا ہے خلاصہ قرآن مجید۔ خلاصہ قرآن مجید میں پوری فہم و تفہیم تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک دن ایک پارہ مکمل کرنا ہے، اور 30 دن میں انشاءاللہ پورا قرآن مکمل کیا جانا ہے۔ تو ایک دن میں ایک پارے میں اتنے مختصر وقت میں، جتنا آپ کو معلوم ہے، جتنی دیر آپ یہاں رہیں گے اتنی دیر میں پورا کا پورا ایک پارے کا تفصیلات آپ کے بیچ پریزنٹ کرنا تو آلموسٹ ناممکن ہے۔ تو اس لیے خلاصہ، اس کی سمری، یا یوں کہیں کہ ایک پارے کا میسج انشاءاللہ ایک دن میں آپ کو دے دیا جائے گا۔ اور آج کے کلاس کا موضوع ہے تعارف قرآن۔ آج سے باقاعدہ پارے کی سٹارٹنگ نہیں ہوگی، کیونکہ جس چیز کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں اگر اس کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کو ہم پہچان جائیں، تو اس سے سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم لوگ جانیں گے قرآن کو، اس کی معرفت حاصل کریں گے اور اس کا تعارف حاصل کریں گے، اس کا انٹروڈکشن لیں گے۔ تو انٹروڈکشن کے بعد انشاءاللہ آنے والے دن سے، یعنی کل سے، پہلا پارہ سٹارٹ ہو جائے گا، اور ایک ایک پارہ ہر دن انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ تو تعارف قرآن مجید میں سب سے پہلے لفظ قرآن کا معنی جان لیتے ہیں۔ قرآن ایک قول تو یہ ہے کہ یہ جامد ورڈ ہے، ایبسولوٹ ورڈ ہے، اور کسی سے ڈیرائیوڈ نہیں ہے۔ قرآن ایبسولوٹ ورڈ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جامد نہیں بلکہ ڈیرائیوڈ ہے، یہ کسی سے ماخوذ ہے، اور اس میں دو رائے ہے۔ ایک یہ کہ قرا سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پڑھی جانے والی شے، تو قرآن قرا سے ہے تو مطلب پڑھی جانے والی شے، کیونکہ قرا معنی پڑھنا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ قرآن مجید قرن سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے باہم جوڑنا۔ تو اس طرح سے قرآن مجید ہم سب کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، اس لیے اس کو اس انداز میں سمجھ سکتے ہیں، قرن سے ماخوذ ہے۔ بہرحال
قرآن مجید کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جو خاتم النبیین ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی تفصیلات جان لیتے ہیں۔ یہ بات کہ قرآن کلام اللہ ہے یہ صرف قرآن کو ہی نصیب ہوئی ہے، اللہ کی اور بھی کتابیں ہیں جس کے بارے میں لفظ قرآن مجید میں جو آیا ہے وہ کتاب اللہ آیا ہے، اللہ کی کتاب، لیکن قرآن مجید کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کہا ہے، اللہ کا کلام، ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور یہ بات قرآن مجید میں خود مینشنڈ ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اگر مشرکین میں سے کوئی تم میں سے پناہ مانگے، تم سے پناہ مانگے اور تمہارے پاس آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں اور پھر ان کی جائے پناہ تک حفاظت کے ساتھ انہیں پہنچا دو۔ تو یہ بات قرآن مجید میں خود درج ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی جو ہونے کی جو اصل عظمت ہے نا، وہ وہی اس کا راز ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کا جو اصل راز ہے وہ کلام اللہ ہونے میں ہی ہے، کیونکہ کلام متکلم کی صفت بتاتا ہے۔ کوئی بھی کلام کرنے والا اسے آپ سنیں گے تو بآسانی اس کی فہم اور ادراک اور اس کے علم اور شعور کی سطح کا اندازہ لگا سکیں گے۔ تو کلام اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اسے سن کر آف کورس ہم اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتے ہیں، اس کی صفات کو پہچانتے ہیں۔ دونوں کے لیے ایک ہی انداز اختیار ہوا ہے، قرآن مجید کے لیے بھی اور اللہ کی ذات کے لیے بھی۔ قرآن کی عظمت کے لیے لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں ہی سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 21 میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر بالفرض ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پھٹ جاتا، دب جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کی خشیت سے۔ قرآن مجید کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا کہ وہ کسی پہاڑ پر اگر نازل ہو جاتا تو پہاڑ اس کی تاب نہ لا پاتا۔ اور یہی انداز اللہ تعالیٰ کی تجلی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 143 میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تفصیلات آپ کو پتا ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کی خواہش کی تھی، اور جب صرف تجلی صرف ریفلیکشن تھا اللہ رب العالمین کا، وہ ریفلیکشن پہاڑ نہیں برداشت کر سکا اور وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ گیا اور غارت و برباد ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہی انداز قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کی گواہی تورات نے بھی دی ہے۔ بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو تورات کہہ سکتے ہیں، 5 بکس ہیں اس کی، اس میں بھی درج ہے یہ بات، کل بھی تھی آج۔ چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں لکھا ہوا ہے کہ گاڈ آلمائٹی کہتے ہیں I will raise them up a prophet, their brethren like unto thee, and I'll put my words in his mouth, and he shall repeat all that I shall command him. کہ خداوند موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں ان کے بھائیوں میں سے، انہی کی برادری میں ایک نبی پا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، گاڈس ورڈ، اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ وہی دہرائے گا جو میں اسے حکم دوں گا۔ تو یہ گواہی تورات بھی دیتا ہے کہ قرآن مجید کلام اللہ ہے۔ قرآن مجید جو ہمارے پاس مصحف شکل میں، کتابی شکل میں، یہ ایگزیکٹلی ہو بہو اسی طرح ہے جیسا کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، درج ہے، اور اس کی گواہی بھی قرآن مجید خود دیتا ہے۔ سورۃ البروج سورہ نمبر 85 آیت نمبر 21-22 میں لکھا ہوا ہے لوح محفوظ، بلکہ یہ تو بہت بزرگ
قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے. اور سورۃ الواقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 77 to 79 لکھا ہوا ہے انہ لقرآن کریم، بے شک یہ بہت بزرگ اور کرم والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں، لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا سوائے مطہرون کے، پاک لوگوں کے. تو ہمارا یہ بھی ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ میں جو قرآن مجید کا مصحف موجود ہے وہ ہو بہو ویسا ہی ہے جیسا کہ لوح محفوظ میں موجود ہے. جہاں تک نزول قرآن کی بات ہے تو قرآن مجید کا نزول دو طرح سے ہوا ہے، دو کیفیتیں ہیں. ایک لفظ آتا ہے انزال اور دوسرا آتا ہے تنزیل. تو انزل ینزل انزالا الفاظ جو ہیں وہ ثلاثی مزید فی کے باب افعال سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا اثر ہوتا ہے، جس کا افیکٹ ہے کہ ایک بار میں ہو جانا کوئی کام. تو انزال کا جو معنی ہے وہ یہ کہ ایک بار میں اتر جانا ونس ایٹ اے ٹائم. اور قرآن مجید میں نزل ینزل تنزیلا لفظ کا بھی استعمال ہوا ہے جو کہ ثلاثی مزید فی کے باب تفعیل سے تعلق رکھتا ہے. اور اس باب کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں جو افیکٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ دھیرے دھیرے کوئی کام ہونا ہو تدریجن، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو تنزیل جو لفظ ہے اس کا معنی ہوا دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، تدریجن، سیکوینشلی نازل ہونا. تو اس طرح قرآن مجید کا نزول دونوں طرح سے ہوا ہے، ونس ایٹ اے ٹائم بھی اور پارٹلی سیکوینشلی بھی. دونوں کیسے؟ لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک پورا قرآن ایک بار میں اترا ہے، لوح محفوظ سے آیا ہے، اور سمائے دنیا جو ہمارا یہاں سے پہلا آسمان ہے وہاں تک قرآن مجید کا انزال پورا ایک بار میں ہوا ہے، یعنی کہ انزال ہوا ہے. اور تنزیل بھی ہوا ہے قرآن مجید، اور وہ ایسے کہ سمائے دنیا سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا وقت اور ضرورت کے اعتبار سے اترا ہے. تو اس کے لیے لفظ آتا ہے تنزیل. تو دونوں طرح سے قرآن مجید میں ثبوت موجود ہے. انزال کے لیے سورۃ القدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1 میں آپ پڑھتی بھی ہوں گی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا ہے. تو اور وہ قدر کی رات کس مہینے میں آتی ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں درج ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو رمضان المبارک میں جو لیلۃ القدر آتی ہے اس میں اس کا انزال ہوا ہے ونس ایٹ اے ٹائم، پورا قرآن ایک بار میں رمضان کے مہینے میں، اور لیلۃ القدر میں پورا ایک بار میں اتر آیا ہے سمائے دنیا تک. اور تنزیل بھی جو قرآن مجید ہوا ہے اس کے لیے بھی قرآن مجید میں کئی جگہ پر ورڈ ہے، جیسے کہ سورہ الواقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 80 میں تنزیل من رب العالمین، نازل کرتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. جہاں تک حکمت تنزیل کی بات ہے کہ دھیرے دھیرے کیوں نازل ہوا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کی بھی بہت اہم وجہ ہے، بہت بڑی حکمت ہے. اور وہ حکمت بھی درج ہے آیت نمبر 100 میں کہ ہم نے اس قرآن کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں توڑ دیا، بانٹ دیا، تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا وقفہ کر کے لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج اتارا. تو آہستہ آہستہ ضرورت اور وقت کے لحاظ سے، تاکہ لوگوں کے دل میں ہیمر اینڈ ڈاؤن ہوتا جائے ایک ٹیچنگز کر کے، اور پھر اس ایک چیز پہ پریکٹس اچھی طرح سے ہو جائے تو دوسری چیز آئے. اس طرح سے تدریجاً قرآن مجید نازل ہوا، پورا ایک بار میں قلب محمد پر بھی نہیں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ جو تعلیم آپ دینا چاہتے تھے قرآن کے ذریعے سے وہ لوگوں کے اندر تک اترتی جائے. تو دھیرے دھیرے یہ قرآن مجید نازل ہوا. سوال یہ ہے کہ اس کا زمانہ نزول اور عرض نزول کیا ہے، کب نازل ہوا اور کہاں نازل ہوا. زمانہ نزول کی جہاں تک بات ہے تو قرآن مجید اگر ہم سولر کیلنڈر دیکھیں
تو 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک قرآن مجید کی تنزیل ہوئی ہے، یعنی 22 سالوں میں. اور اگر لیونر کیلنڈر وائز جاننا چاہیں یعنی قمری سال کے مطابق تو کہہ سکتے ہیں کہ 40 عام الفیل سے لے کے 11 ہجری تک یعنی 23 سالوں میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. تو 22 ایئرز سولر کیلنڈر وائز اور 23 ایئرز میں لیونر کیلنڈر وائز قرآن مجید نازل ہوا ہے. پہلی واقعی سے لے کے آخری تک میں اتنا بڑا وقفہ لگ گیا. جہاں تک عرض نزول کی بات ہے کہ کہاں کس جگہ پر کس مقام پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، تو آپ غور کریں اگر سیرت پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے آپ پر وحی آنا شروع ہوئی سے عرب کے علاقہ حجاز بس وہیں موو کیا ہے، اسی علاقے میں موو کیا ہے اور حجاز کے باہر آپ نہیں گئے ہیں. تو یوں قرآن مجید پورا کا پورا عرب کے جو مڈل پوائنٹ ہے حجاز جس کو کہتے ہیں وہاں پر نازل ہوا ہے، سوائے 2 آیات کے. اور وہ 2 آیات کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اور وہ زمین پر نازل نہیں ہوئی ہے. آپ میں سے کئی لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ بطور گفٹ ہدیے کی طرح اللہ تعالیٰ نے معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر دی ہے. تو ان 2 آیات کے علاوہ پورا قرآن مجید حجاز ایریا میں عرب کے نازل ہوا ہے. قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہو بہو ویسے ہی ہے جیسا نازل ہوا تھا اور تا قیام قیامت رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لے لیا ہے. اور یہ اس کی جو تفصیل ہے وہ درج ہے قرآن حکیم میں ہی سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو یوں قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ نہ چینج ہوا ہے اور نہ تا قیام قیامت ہوگا. جہاں تک قرآن مجید کی زبان کا تعلق ہے تو ہم میں سے موٹے طور پر سبھی جانتے ہیں کہ وہ کون سی زبان میں ہے؟ عربی زبان میں ہے. اور قرآن مجید بھی موجود ہے جیسا کہ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر میں درج ہے، قرآن لعلکم تعقلون، اور ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا بنا کر نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. قرآن مجید میں ہے، اس کی اور بھی کئی اسبات ہیں. سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 3، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 196 195، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 28. کم از کم اتنے مقامات پر درج ہے کہ عربی زبان میں نازل ہوا. لیکن عربی تو کون سی عربی؟ جو اہل مکہ عربی بولتے تھے وہ نہیں، خالص عربی، فصیح خالص عربی جو وہاں کی تھی عرب کی، جو مکہ کے لوگ نہیں بولتے تھے بلکہ جو عرب کے بادیہ نشین حجاز ایریا کے بادیہ نشین جو رورل ایریاز کے لوگ تھے وہ خالص عربی زبان بولتے تھے. تو کہہ سکتے ہیں کہ حجاز کے بادیہ نشینوں کی زبان میں یہ قرآن مجید آیا ہے. صرف اتنا ہی نہیں، قرآن مجید کا احسان ہے عربی زبان پر کہ وہ عربی زبان آج تک چینج نہیں ہوئی، وہ فصیح اور خالص عربی آج بھی موجود ہے. ورنہ زبان کچھ ہر زبان 100 سے 200 سال کے وقت میں کوئی نیا رنگ لے لیتی ہے، نئی طرح سے ظاہر ہوتی ہے. تو عربی زبان ابھی بھی کبھی بھی چینج نہیں ہوئی. تو اس پر قرآن مجید کا احسان ہے کہ وہ فصیح اور بہترین خالص عربی اس میں موجود ہے. تو عربی زبان آج بھی وہاں پہ پوری لیونگ لینگویج ہے، نہ کہ وہاں پہ دنیا کے بہت بڑے علاقے میں لیونگ لینگویج ہے. جہاں تک قرآن مجید کے اسماء اور صفات کی بات ہے تو قرآن مجید کے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے. جی ہاں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے 55 ناموں کی فہرست بنائی ہے، اور ان 55 ناموں میں برہان شامل نہیں ہے. کہنے کا مطلب کہ مور دین 55 نیمز ہیں قرآن مجید کے. کچھ تو بطور اسم ہے اور کچھ بطور صفات ہے. بطور اسم قرآن القرآن،
الکتاب، الذکر، النور، الوحی،